بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کریں کہ کسی انسان کا موبائل فون اچانک بند ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، موبائل فون بند ہونا تو آج کل ویسے ہی کافی پریشان کن ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ مطلب دوستوں اور گھر والوں کی آوازیں اچانک مدھم پڑ جائیں، اور کوئی ایسی گھپ اندھیری جگہ پر ہو جہاں سے نہ تو کسی کو مدد کے لیے پکار سکے اور نہ ہی کوئی اس کی آواز سن سکے۔ صحیح، یہ تو کسی بہت ہی خوفناک سائی فائی فلم کا منظر لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کسی فلم کا منظر نہیں ہے، یہ اصل میں ہم میں سے ہر ایک کا حتمی مستقبل ہے۔ یعنی ہر انسان نے اس مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ بالکل، اور انسان کی روزمرہ کی زندگی دیکھیں تو کافی عجیب لگتی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، دن بھر کے منصوبے بناتے ہیں، اگلی چھٹیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، اور اصل حقیقت کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں، جو کہ ہر لمحہ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی حقیقت کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی اثر انگیز تحریر پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عالم برزخ، قبر کی حقیقت اور پہلا پڑاؤ۔ اچھا، اور یہ تحریر لکھی کس نے ہے؟ یہ عاجز مسلمان کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اور اس کی تیاری میں ابو ارماش AF کی شاندار معاونت بھی شامل ہے۔ اور ہاں، یہ مواد ہم تک اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے وسعت سے پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے نا؟ تو آج ہمارا مقصد قرآن، احادیث اور یہاں تک کہ جدید نفسیاتی حقائق کی روشنی میں اس آخری پڑاؤ کو سمجھنا ہے۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عبوری دور یعنی برزخ اصل میں ہے کیا۔ دیکھیں، جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو سب سے ہیبت ناک بات یہ لگتی ہے کہ یہ کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر زیرو کی منزل یہی ہے۔ صحیح، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ بالکل، اور جب ہم برزخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام سی انتظار گاہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المومنون میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے آگے ایک پردہ ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک۔ ایک پردہ ہے، اچھا۔ ہاں، امام طبری اس کی بہت خوبصورت تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان وہ پردہ یعنی وہ غیر مرئی دیوار ہے جہاں روح قیامت تک قیام کرتی ہے۔ تو مطلب یہ وہ پہلا قدم ہے جہاں انسان کے تمام دنیاوی عہدے، اس کے رشتے سب ایک دم سے کٹ جاتے ہیں۔ صحیح کہا، اور وہ ایک بالکل نئے کائناتی نظام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ واقعی یہ بہت عبرت ناک تصور ہے۔ تحریر میں اس ٹرانزیشن کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کس حوالے سے؟ یعنی دنیا کے شور و غل سے نکل کر انسان اچانک ایک مکمل اور گہری خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ ذرا اس لمحے کو سوچیں، دفن کا عمل ابھی مکمل ہوا ہے، مٹی کی نمی ابھی باقی ہے، اور تحریر میں ایک حدیث کا حوالہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مردہ اپنے پیاروں کے واپس لوٹنے والے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کسی شدید خواب آور حالات یا سلیپ پیرالیسس میں ہو، وہ سب سن رہا ہے، قدم دور جا رہے ہیں، پکارنا چاہتا ہے، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ صحیح، جسم اختیار میں نہیں ہے، اور پھر وہ خاموشی چھا جاتی ہے جو کسی انسان نے پوری زندگی میں محسوس نہیں کی ہوگی۔ دیکھیں، اس بات کو اگر ہم نفسیاتی زاویے سے دیکھیں نا، تو یہ انسان کے لیے ایک زبردست جھٹکا ہے، ایک بہت بڑا شوق۔ وہ کیسے؟ کیونکہ انسانی دماغ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ مسلسل بیرونی دنیا سے رابطے میں رہتا ہے۔ آوازیں، مناظر، لوگوں کے ری ایکشن، ان سب سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارا کنٹرول ہے۔ اچھا، یعنی ہمارا مائنڈ فیڈ پہ چلتا ہے۔ بالکل۔ تو جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ ان جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو یہ دراصل دنیاوی سہاروں کے کٹنے کا آخری اعلان ہوتا ہے۔ وہ دور ہوتی آوازیں اس بات کی علامت ہیں کہ اب انسان کا وہ سارا غرور، اس کا کنٹرول مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ تو یہ خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خاموشی اگلے اور سب سے کڑے مرحلے کی تیاری کی گونج ہے۔ انسان کو اس کی بے بسی کا مکمل احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی سناٹے کے بعد اچانک ایک کڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق 2 فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر۔
ہاں، اور ان کا روپ بہت خوفناک اور ہیبت ناک بتایا گیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ 3 بنیادی سوال پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ اب مومن تو آسانی سے جواب دے دیتا ہے اور آسمان سے تصدیق کی آواز بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں مجھے ایک بڑی الجھن محسوس ہوئی تحریر پڑھ کر۔ کیسی الجھن؟ ایک فاجر یا منافق شخص وہاں ہکلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میں نہیں جانتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوالات تو اتنے سادہ ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی غافل انسان یا نان مسلم بھی ان کو زبانی یاد کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر یہ صرف معلومات کا ٹیسٹ ہے تو وہ ہکلا کیوں جاتا ہے؟ وہ فرشتوں کو وہی جواب کیوں نہیں دے دیتا جو اس نے دنیا میں مسلمانوں سے سن رکھے تھے؟ اصل میں یہ الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم برزخ کے امتحان کو دنیا کے کسی اسکول یا کالج کے پرچے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ نہیں، احادیث میں جب ان فرشتوں اور اس عمل کا ذکر آتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ انسانی ذہن کی میموری یا یادداشت کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ روح کی گہرائی کا ٹیسٹ ہے۔ اچھا۔ برزخ کے قوانین دنیا کے فزکس سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں انسان کی زبان اس کے دماغ کے نہیں بلکہ اس کی روح کی حالت کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یعنی روح بولتی ہے؟ بالکل۔ انسان دنیا میں جس چیز کی بندگی کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی کا عکس اس کی روح پر چھپ جاتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اس کا اصل رب اس کی خواہشات تھیں، پیسہ تھا یا سٹیٹس تھا، تو اس بے نقاب کرنے والی تنہائی میں زبان سے اللہ کا نام نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، وہ ہکلاہٹ کسی انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ روح کی اس سچائی کی وجہ سے ہوتی ہے جو وہاں سامنے آ چکی ہوتی ہے۔ دنیا میں لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن برزخ کا پولیگراف ٹیسٹ اتنا شفاف ہے کہ وہاں صرف وہی بولا جا سکتا ہے جو دل اور اعمال میں بسا ہو۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن تحریر میں تھوڑا آگے چل کر ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مزید خوف زدہ کر دیتا ہے۔ آپ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل وہی۔ حدیث کے حوالے سے ذکر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر قبر کا دباؤ کسی سے بچتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ اب دیکھیں، وہ تو بہت عظیم صحابی تھے، ان کی وفات پر تو عرش الہی ہل گیا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر اتنے بلند پایا انسان کو قبر کے اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو ہم جیسے عام انسانوں کا کیا بنے گا؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ دباؤ کوئی سزا ہے؟ اگر سزا ہے تو یہ کافی مایوس کن محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ نکتہ بہت اہم ہے اور اکثر لوگ اس سے ڈر کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ کے حوالے سے جو دباؤ کا ذکر ہے، علماء اس کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں۔ کیا تشریح ہے وہ؟ یہ دباؤ دراصل عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کے کڑے اصولوں کی ایک عالمگیر یاد دہانی ہے۔ ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، صحیح؟ ہاں، مٹی سے بنے ہم۔ تو اس کو اس طرح سمجھیں جیسے زمین انسان کی اصل ماں ہے۔ جب ایک بچہ لمبے عرصے کے بعد ماں کے پاس لوٹتا ہے تو ماں اسے شدت سے گلے لگاتی ہے۔ مومن کے لیے یہ دباؤ اس مٹی کے ساتھ ملاپ کی ایک طاقتور کیفیت ہے جو فوراً ہی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اچھا، یعنی پیار سے گلے لگانا۔ ہاں، لیکن یہی دباؤ ایک نافرمان اور فاجر کے لیے اس قدر سخت ہوتا ہے کہ حدیث کے مطابق اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ اوہ، یعنی دباؤ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ بالکل، زمین سب کو بھینچتی ہے، بس نیتوں کے حساب سے اس بھینچنے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ موت کے دروازے سے گزرتے ہوئے کوئی بھی دنیاوی رتبہ انسان کو اس حقیقت سے مستثنا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ محض علامتی یا سمبولک نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ آج کل لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کا ثواب صرف روح کی ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی فزیکل یا جسمانی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن عاجز مسلمان کی یہ تحریر اس نظریے کو سختی سے رد کرتی ہے۔ بالکل رد کرتی ہے۔ اس تحریر میں قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جہاں فرعون والوں کو صبح اور شام آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر ہے۔ ہاں، سورہ غافر کا حوالہ، جسے علامہ ابن کثیر برزخ کے عذاب کی سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ بھی ہے جہاں رسول اللہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بڑے جنگی جرائم یا قتل نہیں کر رہے تھے، ایک چغلی خطہ تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ایک عام سوچ تو یہی کہے گی نا
کہ یہ تو بڑے معمولی سے گناہ لگتے ہیں، ان پر اتنا سخت جسمانی عذاب کیوں؟ دیکھیں، جو لوگ اسے محض ایک روحانی یا سمبولک کیفیت سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل انسانی ادراک کی محدودیت کا شکار ہیں۔ ہم گناہوں کی سنگینی کو اپنے سماجی پیمانے پر ناپتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں پیمانہ مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ چغلی کھانا دراصل معاشرے میں فساد پھیلانا اور حقوق العباد کی بدترین خلاف ورزی ہے، اور طہارت یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ انسان کے اللہ کے ساتھ رابطے اور نماز کی بنیادی شرط ہے۔ جب کوئی ان چھوٹی چیزوں میں غفلت برتتا ہے تو وہ اس روحانی بیداری سے خالی ہوتا ہے جو ایک مومن کا خاصہ ہے۔ صحیح، یعنی روٹ کاز اہم ہے۔ اور جہاں تک عذاب کے جسمانی یا روحانی ہونے کی بات ہے، اس پر کیا کہیں گی؟ اسے ایک جدید مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے جسے فانٹم لمب سنڈروم کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بازو کٹ چکا ہو، اسے پھر بھی اس کٹے ہوئے بازو میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ واقعی بازو نہیں ہے پھر بھی درد؟ بالکل، اس کا جسمانی بازو وہاں نہیں ہے، لیکن دماغ کے لیے وہ درد 100% حقیقی اور فزیکل ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ میں حالانکہ یہ مادی جسم گل سڑ رہا ہوتا ہے، لیکن روح کو جو برزخی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اس عذاب یا راحت کو مکمل طور پر محسوس کرتا ہے۔ یہ فینٹم لمب والی مثال واقعی بہت سی چیزوں کو واضح کر دیتی ہے کہ درد محسوس کرنے کے لیے اس دنیا والے مادی جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تحریر میں ایک اور زاویہ سامنے لایا گیا ہے جسے پڑھ کر سچی باتیں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ ابن القیم کا قول ہے کہ قبر انسان کو اس کی اصلی اور برہنہ حالت میں ظاہر کر دیتی ہے۔ صحیح، نیکڈ فارم میں۔ اور اگر ہم اس کو آج کی ماڈرن سائیکالوجی اور اپنے طرز زندگی سے جوڑیں تو ہم ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں۔ آج اگر کسی انسان کا وائی فائی 1 گھنٹے کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائے یا موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو وہ شدید تنہائی اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو ہم ہر وقت ہجوم، فالوورز اور سکرینز میں گھرے رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے آپ سے بات نہ کرنی پڑے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آبادی تنہائی، جہاں کوئی سکرین نہیں، کوئی دھیان بٹانے والی چیز نہیں، کیا یہ بذات خود انسان کے لیے سب سے بڑا صدمہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جدید نفسیات بالکل یہی بتاتی ہے کہ انسانی ذہن کو جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ خوف مکمل اور مستقل تنہائی سے آتا ہے۔ دنیا کی جیلوں میں سب سے سخت سزا سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی قید تنہائی مانی جاتی ہے۔ بالکل، وہاں انسان پاگل ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا تو وہ اپنی ذات کی ان تاریکیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن سے وہ ساری عمر بھاگتا رہا ہے۔ برزخ میں جب موبائل، رتبہ، بینک بیلنس اور دوست احباب سب چھن جاتے ہیں تو انسان بالکل تنہا صرف اپنے رب اور اپنے اعمال کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اور یہ تنہائی بہت خوفناک ہو سکتی ہے۔ ہاں، مومن کے لیے تو یہ ایک پرسکون گوشہ بن جاتی ہے، لیکن ایک غافل انسان کے لیے یہ ایسا نفسیاتی اور روحانی ٹارچر ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس کے اپنے کرتوت اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اسی تنہائی اور اعمال کی نوعیت کی بنیاد پر وہ 2 مختلف انجام سامنے آتے ہیں جن کا ذکر تحریر میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ہاں، حدیث کی روایت کے مطابق مومن کی قبر کا کیا حال ہوتا ہے؟ مومن کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اسے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے روشنی اور خوشبو آتی ہے، اور سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب ایک انتہائی خوش شکل اور خوشبودار شخص پاس آتا ہے اور پوچھنے پر بتاتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا تصور کریں اس غوپ اندھیرے میں اپنا ہی پیدا ہوا نور ساتھی بن جائے، لیکن دوسری طرف فاجر کے لیے منظر اس قدر بھیانک ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو نہ اس کی چیخیں سن سکتا ہے نہ ترس کھا سکتا ہے۔ اور امام غزالی نے اس حوالے سے کیا کمال بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ دنیا میں تو لذت معلوم ہوتا ہے، لیکن برزخ میں وہی گناہ زہر بن جاتا ہے۔ امام غزالی کا یہ قول اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ دنیا میں گناہ کی کشش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کا فوری نقصان نظر نہیں آتا۔ انسان سمجھتا ہے بچ نکلا۔ بالکل، لیکن برزخ میں وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور گناہ اپنی اصل اور کریز شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پیچیدہ مگر اہم پہلو ہے، اور وہ ہے وقت کا تصور۔ وقت؟
برزخ میں وقت کیسے گزرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں وقت گزر رہا ہے وہاں بھی ویسے ہی گزرے گا، لیکن سورہ المؤمنون میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ رہے تو وہ کہیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ برزخ کا وقت دنیا کے وقت سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، یعنی ٹائم پرسپشن چینج ہو جاتی ہے۔ ہاں، وقت کی اضافیت یا ریلیٹیوٹی کا جو تصور آج کی فزکس پیش کرتی ہے، برزخ میں وہ روح پر لاگو ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ہزاروں سال ایک پرسکون نیند کے چند لمحوں کی طرح گزر جائیں گے، اور گنہگار کے لیے اس عذاب اور وحشت میں وقت کا ہر ایک سیکنڈ ایک طویل اور اذیت ناک صدی بن کر گزرے گا۔ باپ رے، وقت کی یہ ریلیٹیوٹی واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہم دنیا میں اپنے وقت کو کتنی بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، اور پھر وہی اعمال ہمارے لیے برزخ کے وقت کو یا تو سکھیڑ دیتے ہیں یا اسے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت بنا دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر آخرکار وہ لمحہ آتا ہے، شدید پچھتاوے کا لمحہ، جب یہ سب حقیقتیں پوری طرح آشکار ہو جاتی ہیں تو انسان اللہ سے التجا کرتا ہے۔ سورہ المومنون میں ذکر ہے جہاں انسان کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ لیکن واپسی تو ناممکن ہوتی ہے۔ بالکل، انسان رو رو کر مانگتا ہے کہ وہ نمازیں جو غفلت میں چھوڑ دیں، وہ رشتے جو انا میں توڑ دیے، کسی کی حق تلفی کی، یا موبائل پر کوئی ایسا میسج بھیجا جو گناہ کا باعث بنا، وہ سب سدھار لے۔ لیکن جواب ملتا ہے ہرگز نہیں، واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے تو حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے، جب ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ اور کسی نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے؟ ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے اگلی منزلیں اور بھی آسان ہیں، اور جو یہاں پھنس گیا اس کے لیے آگے کا معاملہ مزید سخت ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا پڑاؤ ہی فیصلہ کن ہے۔ بالکل، حضرت عثمان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ کی حقیقت کو جتنا زیادہ پہچانتے ہیں وہ اس پہلی منزل کی سنگینی کو بھی اتنا ہی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ موت کوئی اختتام نہیں ہے، موت تو صرف اس عارضی خول کے اتارنے کا نام ہے جسے ہم جسم کہتے ہیں۔ صحیح۔ انسان جس دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس پر انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہے، موت کے پہلے ہی جھٹکے میں وہ زندگی ریت کے محل کی طرح گر جاتی ہے۔ ایک دفعہ برزخ کا دروازہ بند ہو گیا تو توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تحریر کا وہ اختتامی منظر دماغ میں نقش ہو کر رہ جاتا ہے۔ کون سا منظر؟ وہ دن آئے گا جب کسی بھی انسان کا نام ختم ہو جائے گا اور اس کے نام کے ساتھ صرف ایک لفظ لگا دیا جائے گا، مرحوم۔ اللہ اکبر۔ اس کا اپنا کمرہ اس کے بغیر خالی پڑا ہوگا، الماریاں، کپڑے دوسروں کے ہو جائیں گے، وہ فون جسے وہ ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں ہونے دیتا تھا وہ خاموش پڑا ہوگا، اور وہ مٹی کے منو بوجھ تلے اس اندھیرے میں تنہا اپنے اعمال کا سامنا کر رہا ہوگا۔ یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ عاجز مسلمان کی یہ تحریر واقعی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی تمام تر مادی ترقی اس کی سائنس اور لاجک جواب دے جاتی ہے۔ قبر کے اس اندھیرے میں کوئی ڈگری، کوئی بینک بیلنس کام نہیں آ سکتا۔ وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ انسان کا خلوص، اس کے سجدے اور حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی۔ بے شک، ہم اس گہری تحقیق اور اس بہترین تحریر کو سامنے لانے پر عاجز مسلمان اور ان کی معاونت کرنے والے ابو آرماش AF کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے پلیٹ فارمز واقعی اس اہم علم کو عام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل، اس پیغام کو آگے ضرور پھیلانا چاہیے۔ اب اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ، ایک چونکانے والا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم جب بھی دنیا میں کسی چھوٹے سے سفر پر جاتے ہیں، چاہے وہ 2 دن کا ہی کیوں نہ ہو، تو اپنا بیگ بہت احتیاط سے پیک کرتے ہیں، موسم کا خیال رکھتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز رکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن برزخ کا وہ سفر جو کبھی ختم نہیں ہونا، کیا کسی نے کبھی رک کر اس پر غور کیا ہے کہ وہ آج بالکل اسی لمحے اپنے رویوں اور اعمال کے ذریعے کون سا وجود تخلیق کر رہا ہے جو قبر میں اس کا ساتھی بنے گا؟ کیا وہ ایک خوبصورت، روشن چہرہ ہوگا جو اسے دیکھ کر مسکرائے گا، یا کوئی ایسا خوفناک وجود جس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ کسی اور کو نہیں، ہمیں خود کرنا ہے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔